شانگلہ میں بشام کے قریب خودکش دھماکہ، 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈی آئی جی مالاکنڈ کے مطابق غیر ملکیوں کی گاڑی اسلام آباد سے کوہستان جا رہی تھی۔ سامنے سے آنے والی موٹر کار چائنیز کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ موٹر کار ٹکرانے کے بعد دھماکہ ہو گیا، یہ بتانا ہے پولیس کا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ شانگلہ میں بشام کے قریب خودکش دھماکہ، 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ ڈی آئی جی مالاکنڈ کے مطابق غیر ملکیوں کی گاڑی اسلام آباد سے کوہستان جا رہی تھی۔ سامنے سے آنے والی موٹر کار چائنیز کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ موٹر کار ٹکرانے کے بعد دھماکہ ہوا۔ پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے شانگلہ میں بشام کے قریب خودکش دھماکہ، 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈی آئی جی مالاکنڈ کے مطابق غیر ملکیوں کی گاڑی اسلام آباد سے کوہستان جا رہی تھی۔ جی ہاں، شانگلہ میں بشام کے قریب خودکش دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈی آئی جی مالاکنڈ کے مطابق غیر ملکیوں کی گاڑی اسلام آباد سے کوہستان جا رہی تھی۔ اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں، احتشام خان ہمارے ساتھ ہیں۔ جی احتشام، بتائے گا کس طرح سے یہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے؟ بالکل، دیکھیں یہ جو اٹیک تھا اس میں چائنیز کی گاڑی کو جو کہ ایک بس تھی اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ اسلام آباد سے یہ گاڑی جو کہ چائنیز انجینئرز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی یہ گاڑی تھی، اور انہوں نے آج کوہستان آنا تھا اور ایک جگہ کی وہاں پہ انسپیکشن کرنی تھی۔ تاہم یہ گاڑی جب کوہستان سے پہلے ہی شانگلہ میں بشام کے مقام پر پہنچی ہے تو راستے میں ہی ایک بارود سے بھری گاڑی وہاں پہ موجود تھی، اور اس گاڑی نے یہ چائنیز کی گاڑی کے ساتھ یہ گاڑی ٹکرائی ہے۔ اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں اس واقعے کی تصدیق جو ہے ڈی آئی جی مالاکنڈ محمد علی گنڈپور نے کی ہے، اور ان کے مطابق گاڑی میں موجود جو 5 چائنیز تھے وہ اس دھماکے میں ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ جو ایک ڈرائیور تھے پاکستانی وہ بھی اس دھماکے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ جس وقت یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تو جو گاڑی تھی بارود سے بھری ہوئی وہ گاڑی یہ چائنیز کی گاڑی کے ساتھ ٹکرانے کے بعد نیچے جو سڑک کے ساتھ ایک کھائی تھی، کھائی میں جا گری ہے، اور وہاں پہ اس وقت جو پولیس اور بی ڈی او کی ٹیمیں وہاں پہ پہنچ چکی ہیں، اور گاڑی سے بارود اور دیگر جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چائنیز کی گاڑی تھی وہ بھی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے تحویل میں لے لی ہے، اور جائے وقوع سے دیگر شواہد بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ تاہم یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ ڈسٹرکٹ شانگلہ میں پیش آیا ہے، اور جو بشام کے ایریا ہے، چونکہ کوہستان اور جو شانگلہ کا یہ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور جو چائنیز نے کوہستان جانا تھا اس سے پہلے ہی ان کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جو ڈی آئی جی مالاکنڈ ان کے مطابق چائنیز کو کوہستان جانا تھا، تاہم کوہستان جانے سے پہلے ہی شانگلہ میں بشام کے مقام پر ان کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے مطابق یہ واقعہ جو تھا وہ خودکش بھی تھا۔ گاڑی میں بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی میں ایک خودکش حملہ آور موجود تھا، اور اسی نے اس گاڑی کو نشانہ بنایا ہے۔ بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پی آئی کی نجکاری کریں گے، ایئرپورٹس آؤٹ سورس کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیکس ایکسیلنس ایوارڈز کی تقریب سے خطاب، کہا 76 سال میں آنے والی تمام حکومتیں معاشی مسائل کی ذمہ دار ہیں، ترقیاتی کام اور تنخواہیں قرض لے کر ادا کر رہے ہیں۔ نئے آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، یہ کہنا ہے وزیر اعظم کا۔ وزیر اعظم نے تقریب میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں کو ایوارڈ سے نوازا، بھاری ٹیکس ادا کرنے والوں کو بلو پاسپورٹ جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں ٹیکس ایکسیلنس ایوارڈ کی پروقار تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں کو ایوارڈ سے نوازا، ٹیکس ادا کرنے والوں کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بڑے ٹیکس پیئرز کو بلو پاسپورٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ جو پاکستان کے عظیم معمار سامنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے محنت کی کمائی سے ٹیکس ادا کیا، جنہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹس میں بہت شاندار خدمات انجام دی، چاہے وہ ٹیکس کی مد میں ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں
یا IT میں ہیں، ان کو آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ ان کو ہم آج درجہ دے رہے ہیں پاکستان کے اعزازی سفیروں کا، وہ پاکستان کے اعزازی سفیر ہوں گے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں معاشی مسائل کے حل کا طریقہ بھی بتایا۔ ایک اور IMF پروگرام ہمیں کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ جو لاس میکنگ جو ہمارے ادارے ہیں، اندازہ کیجئے اس کی طرف ہم بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ ایئرپورٹس کو ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، PI کو ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ٹرانسپیرنسی اور محصولات کو بڑھانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے براہ راست ٹیکس ناگزیر ہیں، برآمدی شعبے پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ آپ کو بتاتے ہیں PIA کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے ادارے کی اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری دے دی۔ 83ویں بورڈ اجلاس میں PIA کی نجکاری کی توثیق، PIA نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط بھیج کر آگاہ کر دیا۔ اجلاس میں مالی حسابات کا اعلان نہ ہو سکا، قومی ایئر لائن کی تیسری سہ ماہی کے مالی حسابات کا جائزہ اور منظوری ہونا تھی۔ PIA کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے ادارے کی اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری دے دی۔ 83ویں بورڈ اجلاس میں PIA کی نجکاری کی توثیق، PIA نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط بھیج کر آگاہ کر دیا۔ اجلاس میں مالی حسابات کا اعلان نہ ہو سکا، قومی ایئر لائن کی تیسری سہ ماہی کے لیے مالی حسابات کا جائزہ اور منظوری ہونا تھی۔ PIA کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے ادارے کی اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری دے دی۔ 83ویں بورڈ اجلاس میں PIA کی نجکاری کی توثیق، PIA نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط بھیج کر آگاہ کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کا ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے مشترکہ عزم کا اظہار بھی کیا۔ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کا ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ دہشت گردوں کی تربت میں پاک نیول بیس پر حملے کی کوشش، ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دیتے ہوئے حملہ ناکام بنا دیا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے میں سپاہی نعمان فرید شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں کی تربت میں پاکستان نیول بیس پر حملے کی کوشش، ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دیتے ہوئے حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ فائرنگ کے شدید تبادلے میں سپاہی نعمان فرید شہید ہو گئے ہیں۔ دہشت گردوں کی تربت میں پاکستان نیول بیس پر حملے کی کوشش کی گئی۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دیتے ہوئے حملہ ناکام بنا دیا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آپ کو براہ راست لے چلیں گے، PTI کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا پارلیمانی لیڈر میاں اسلم صاحب ہوں گے، انشاءاللہ تعالی جب ہی وہ واپس آئیں گے، بہت جلد آئیں گے، وہ اپنا فعال رول پلے کریں گے۔ سینٹ کے الیکشن پہ بھی بات ہوئی ہے خان صاحب سے، آپ لوگوں نے دیکھا کچھ کیسز ایسے ہیں جس پہ لٹیگیشن شروع ہے، وہ لٹیگیشن کے پیش نظر ہمیں اس میں تھوڑا سا ترمیم کرنا پڑ رہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ اناؤنس ہوئے ہیں اس کے ساتھ ایڈیشنل ہم نے اناؤنس کرنے۔ پنجاب میں زلفی بخاری صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے اور زلفی بخاری صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن اگر کوئی اس کی اپیل میں فرق پڑتا ہے تو پھر ہم نے اناؤنس کیا ہے، خان صاحب نے، ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا انشاءاللہ علامہ راجہ ناصر صاحب ہمارے پنجاب سے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اسی طرح باقی سارے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ان کے لیے یہی درخواست ہے کہ کل وہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹ پنجاب میں وڈرا کریں گے سوائے علامہ ناصر صاحب کے۔ اسی طرح KPK میں 2 نام کی ایڈیشنز ہیں، ایک ہے فیض الرحمان صاحب جس کا پہلے بھی نام اناؤنس ہوا تھا، اور دوسری طرف ہمارے یوتھ کا پریزیڈنٹ ہے، بڑا فعال رول ادا کیا ہے، ڈاکٹر شفقت ایاز۔ یہ دونوں ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے جو لٹیگیشن کے ویو میں یہ بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ باقی سب سے درخواست ہے کہ وہ کل اپنے اپنے کیسز جو نامینیشن فارم ہے وہ وڈرا کر لیں۔ اس کے ساتھ جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے اس پہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اعظم سواتی صاحب۔
اور ان کے نامینیشن فارم کلیئر بھی ہوئے، لیکن اس کے پیش نظر جس طرح باقی کا اناؤنس کیا ہے اس کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم نے اناؤنس کرنے آج مولانا ہمارا نور الحق قادری صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے. اس کے علاوہ باقی سارے کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نامینیشن فارم کل وڈرا کرے کہ وہ وڈراول کی ڈیٹ ہے، اور یہ کینڈیڈیٹ انشاءاللہ تعالی وہاں اپنے مقام پہ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی کنٹیسٹ کریں گے. اس کے ساتھ ہم یہ ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے میں نے یہاں کہا تھا کہ ڈونلڈ لو نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے آج بھی وہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے. ڈونلڈ لو نے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس آفیشیل سٹیٹمنٹ میں اس نے اس بات کا تقاضا کیا ہے اور اس طرح امپریشن کریٹ کی ہے ایز ایف کہ نہ ہی اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور نہ ہی اس میٹنگ میں انہوں نے وہ کنٹینٹس بتائے جو اسد مجید صاحب نے اپنے سائفر میں لکھ کے پاکستان بھیجے تھے. اس لیے اس لیٹر میں یہی کنٹینٹس تھے کہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیرنس ہوئی ہے. اسی کے بنا پہ اس کا ڈیمارچ بھی کرانے کا کہا گیا اور پروٹیسٹ کرنے کا بھی کہا گیا تھا. یہ 1 سے 2 مرتبہ زیادہ 2 مرتبہ انہوں نے کمیٹی کے سامنے ایڈمٹ کر لیا تھا. اس لیے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اسد مجید آگے آ جائے، وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے، دوبارہ اس کا اعادہ کرے کہ ان کے درمیان اور ڈونلڈ لو کے درمیان جو الفاظ کا تبادلہ ہوا تھا دونوں کے درمیان، اس نے جو ورڈ لکھے تھے وہ کہے کہ کیا ڈونلڈ لو نے یہ الفاظ کہے ہیں یا نہیں. اگر ایسا ہی ہے پھر کنگریشنل کمیٹی پروسیڈ کرے گی اگینسٹ ڈونلڈ لو کہ ڈونلڈ لو نے غلط سٹیٹمنٹ وہاں دی ہے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ایک بار پھر کہ اسد مجید اپنی سٹیٹمنٹ میڈیا کے سامنے آ کے کہے کہ اس کے درمیان اور ڈونلڈ لو کے درمیان ورڈنگ کے کیا الفاظ کا تناظر ہوا تھا تاکہ عوام جانے کہ وہ الفاظ کیا تھے. نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل میں کچھ ہوا، ان کی زندگی کو خطرہ ہوا تو اس کی ذمہ دار فوجی قیادت ہوگی. انہوں نے باقاعدہ نام لیے ہیں آرمی چیف کا، DGISI کا اور DGC کا. کیا آپ کی جو اعتدال پسندی ہے، آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم معاملات کی بہتری چاہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں. آج بشرا بی بی کا جو بیان ہے وہ آپ کی جو پالیسی ہے اس کی مخالفت نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ ہم ہر حال آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم نے کہا بھی ہے باوجود اس کے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا لیکن ہم نے بوائیکاٹ کی طرف نہیں گئے، ایماس ریزگنیشن کی طرف نہیں گئے، تھرو آؤٹ پروٹیسٹ اور دھرنے کی طرف نہیں گئے، پر پھر بھی ہم آگے کی طرف بڑھے. جہاں تک خان صاحب کی زندگی کا اور اس کی سیکیورٹی کا ہے تو دیکھو یہ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے. ایک سے زیادہ مرتبہ رانا ثناء اللہ نے اپنے کا کیا اور رانا ثناء اللہ ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو ختم ہونا چاہیے. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے. الحمدللہ عوام نے تو اس کو مائنس کیا ہوا ہے لیکن ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. کراچی میں بھی درخواست دی ہے اس کے خلاف FIR کا، پشاور میں بھی دی ہے، اسلام آباد میں بھی دی ہے، لیکن اب جن کی حکومت ہے وہی لوگ ان کو بچا رہے. اس لیے ان کی فیملی کی طرف سے جو اندیشہ ہوا ہے، جو 3 نام انہوں نے دیے ہیں، بالکل یہ ضروری ہے. پہلے بھی ایسے نام آتے رہتے ہیں. خان صاحب کی سیکیورٹی کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہے اور جو بیسیکلی موسٹ پاورفل لوگ ہیں. اس لیے انہوں نے اس تناظر میں رکھا کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے. اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ارسپانسبل سٹیٹمنٹ جو ایسے لوگ دیتے ہیں یہ منع کر لے، کیونکہ دیکھیں خان صاحب کی زندگی پہ 1 سے زیادہ مرتبہ اٹیک ہوا ہے اور ان لوگوں نے جو یہ کہتے تھے کہ مذہب کی طرف رنگ دے رہے تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ مذہب کی آڑ میں ان پہ ایک اٹیک کروایا گیا ہے. اس لیے یہ میٹر بہت سیریس ہے کہ اگر اتنے پاورفل آدمی آ کر کے کھلے عام پبلک ٹی وی پہ چلوائے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، پھر وہ لوگ جس کی کسٹڈی جن کے پیش نظر ہے اور مور پاورفل لوگ ہیں، اس لیے خاندان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان کے